سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ عہد میں جو دین کی تعبیرات ہیں اس میں صوفیانہ تعبیر کا غلبہ نظر آتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو پیغمبر یا قرآن و سنت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی نسبت مسلمان اس تعبیر سے زیادہ اپنا قرب محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ ماضی کی داستان نہیں ہوتی، بلکہ جو دنیا میں ان کو مسئلے پیش آتے ہیں وہ یہیں سلجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سامنے ایک شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے جس کے حضور میں وہ پہنچ سکتے ہیں، جس کو وہ خدا رسیدہ سمجھتے ہیں، مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں۔ تو انسان اصل میں اپنے مذہبی جذبے میں ان تمام دنیوی چیزوں کے ساتھ بھی بندھا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ان کی طرف لپکتا ہے، لازماً لپکتا ہے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ آسمان سے اللہ انتخاب کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک شخص اپنے اندرونی ملکے کی بنیاد پر، اپنی ریاستوں کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو رہا ہوں۔ تو یہ تو بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید سے حقائق یہ واضح نہ ہوتے تو میں آپ سب اسی راہ میں ہوتے۔ یعنی میں نے تو یہ اعتراف کرنے میں کبھی کوئی تردد محسوس نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کی غلطی واضح نہ کر دیتی تو پھر میرے لیے انتخاب یہی تھا۔ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ ریاضتوں سے اور آپ تپسیا سے اور آپ رہبانیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ جو جاوید صاحب بڑے بڑے علماء ہیں جیسے شاہ ولی اللہ اپنے آپ کو قائم الزمان کا خطاب دے رہے ہیں اور اس طرح، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ہم شکر کریں سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ آپ بھی اپنے آپ کو یہی قرار دے رہے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس پر تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ نہیں، میرا سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں یہاں پہنچے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن پر جس طرح غور کرنے کا حق تھا وہ نہیں کیا گیا، اس کو مرکز نہیں بنایا، اس وجہ سے لوگ ان وادیوں میں نکلے ہیں غالباً، بلکہ یقیناً ایسے ہی ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جدید سائنس نے جو اکتشافات کیے ہیں، کچھ ماضی کی داستان سنا دی ہے، کچھ روز ایک نئی دنیا وہ پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں، اس کے سحر میں انسان مبتلا ہوا ہے، تو وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے مذہب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا ہم اپنے سامنے۔ تو جب دنیا میں کسی علم کے غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف جائے۔ جی، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سارے جو نفسی علوم میں مہارت کے بعد صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور یہ چیزیں کا صدور ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں کیمرے پہ کیوں نہیں ریکارڈ ہوتا؟ یہ سب کس سے کہانی ہے کہ مطلب آج کی دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں ہے جو یہ کر کے دکھائے اور ہم کیمرے میں محفوظ کر کے بتائیں کہ یہ ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو اس کے دعوے کرتے ہیں۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا نہیں، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ان سے ضرور کہنا چاہیے۔ اور میں دیکھتا رہتا ہوں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے فلاں شیخ کو یہی حیثیت حاصل ہے، بہت سی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں، ان کی تحقیق کرنی چاہیے، ضرور کریں۔ لیکن جب یہ کہتے ہیں ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی صلاحیت تھی اور وہی علم ہے جس میں لوگ مہارت پیدا کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک آدمی تو نظر آئے جو پچھلے جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے اس ویڈیو پہ اپنے نفسی علوم کی وہ مہارت ثابت کرے، دنیا دیکھ لے اس کو۔ وہ اصل میں کہتے یہ ہیں کہ یہ جو علوم فنون ہیں ان کے لیے خاص دنیا چاہیے جس میں آپ اس کا ظہور کرتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں میں یہی بتاتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ بدھوں کے ہاں، اسی طرح ہندوؤں کے ہاں، جینیوں کے ہاں بہت داستانیں آج بھی سنائی جا رہی ہیں۔ تو ان داستانوں کی تحقیق کرنا یہ آپ جیسے نوجوانوں کا کام ہے، ضرور جائیں کریں۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ ہمارے سامنے تو دیکھیے معاملہ بالکل دوسرا ہے، یعنی ہم نہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ علوم موجود تھے، ان علوم کے ماہرین موجود تھے، ان ماہرین کے ہاں کچھ فلسفیانہ چیزیں بھی آ کے شامل ہوئیں، ان میں ایسے نیک وکار لوگ بھی آ گئے کہ جنہوں نے ریاضت اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر لیا۔ یہ چیز ان کے اندر ایک مذہبی احساس پیدا کرتی ہے۔ تینوں چیزیں جب مل گئیں
تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نبوت کیا پھر چیز ہے. یہ ہے بحث جو اس وقت میں کر رہا ہوں. کئی جگہ قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں کے قتل کیے گئے بغیر کسی وجہ کے. تو حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیسس کرائسٹ، ان کا تو ہمیں پتہ ہے، باقی کون نبی تھے جن کو یہ قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ سے؟ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں، اور ہمارے پاس پیغمبروں کی تاریخ میں 2 ہی ماخذ ہیں، ایک بائبل اور دوسرے قرآن مجید. تو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، ان کی تھوڑی بہت تاریخ بھی بیان کر سکتے ہیں. مثلاً آموس نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا ہوا، زکریا کے ساتھ کیا ہوا. لیکن باقی پیغمبروں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جاننے کا ذریعہ ہی نہیں.